الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ البخاری. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے درس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں. عزیز دوستو، اسلام کا نظام ایسا فطرت پر، محبت پر مشتمل ہے کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ پورے مکمل جو ہے نظام میں ہر جگہ ہماری ایسی کچھ رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے کہ جو بالکل عین مزاج انسانی کے مطابق ہے. کہیں ایک چیز بھی آپ ایسی مثال نہیں بتا سکتے کہ جو انسانی مزاج کے خلاف میں ہے، یا اس کی نفسیات سے مغایر ہو، یا اس کو گراں گزرتا ہو. پورا مکمل نظام فطرت ہے جو انسانی مزاج کے مطابق چلتا ہے. عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کی بات ہو یا کسی بھی چیز میں، جہاں بھی ہمارے اسلام نے ہماری رہبری فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ برابر وہ فطری نظام پر واقع ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، حدیث پڑھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ روحیں جمع کی ہوئی فوجیں ہیں، جو آپس میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے رہبری ہو جاتی ہے، وہ قریب ہو جاتی ہیں. جن کا تعارف ہو جاتا ہے وہ قریب ہو جاتی ہیں، اور جن سے دوری ہو جاتی ہے ان سے جو ہے وہ نفرت اور دوری اختیار کرتی ہیں. اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے ہمارے رہنما ہیں اور ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ نے نفسیاتی طور پر وہ تمام باتیں بھانپ لیا تھا جو اس طرح سے آئندہ زندگی میں ہمیں پیش آنے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بات آپ فرماتے ہیں وہ بالکل یقیناً جو ہے اللہ کی طرف سے وحی شدہ، آپ کی طرف سے نازل کی ہوئی رہتی ہے. وہی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ تمام باتیں جو کچھ بھی آپ نے فرمائی ہے، آپ نے جو کچھ باتیں کہی، وہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. اب اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس نفسیاتی بات کو، نفسیاتی عمل کو سمجھ لیا تھا اور اس طرح سے اس کی رہبری فرما دی تھی. عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے تمامی روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سبوں نے فرمایا تھا قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. جبکہ وہ مختصر سا لمحہ، مختصر سا جو ہے سمجھیے کہ مرحلہ تھا کہ جس میں تمام روحوں کو جمع کیا گیا تھا، اور اس وقت عہد الست نے اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت سب نے کہا تھا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. اس موقع پر جو تمام روحوں کو جمع کرنا ہو گیا تھا، اگر جو مختصر سی مدت کے لیے تھا، وہیں پر جو ایک دوسروں کا سمجھیے کہ تعارف ہوا تھا، ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی، وہ تمام روحیں جب وہاں جمع کی ہوئی تھی، اس موقع پر جو جن سے قریب ہو گیا، عالم اجسام میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو جہاں آپ کا تعارف ہو گیا ہے، جو ایک دوسرے سے وہاں قربت ہو گئی ہے، وہ زندگی کے موڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ برابر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. وہاں جو آپ کا تعارف ہو گیا تھا، مختصر سی ملاقات میں جو آپ کی پہچان ہو گئی تھی، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برابر جو ہے اس کا نظارہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. آپ اس کی مثالیں مختلف مرحلوں میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کبھی ہم بس میں بیٹھے ہوں، کبھی ٹرین میں بیٹھے ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہم کو مل جاتے ہیں جو بالکل اجنبی ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی دیر میں یا تھوڑی سی بات چیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے قریب ہو جاتے ہیں. یہ اسی جو ہے سمجھ لیے کہ جو ہے تعارف کا نتیجہ ہے. یہ اسی یقیناً جو ہے
یعنی آپ کے اس وقت کی ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے جو ہے ساتھی رہتے ہیں، ہمارے بہت سے اطراف میں لوگ رہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہماری ان سے جو ہے سمجھ لیجیے کوئی قربت نہیں ہو پاتی، جن سے محبت ہو جاتی یہ اسی محبت کا نتیجہ جہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اگر ہماری دوری ہوتی ہے تو یقیناً جو ہے ہماری یعنی سمجھ لیجیے کہ ہماری ان سے قربت نہیں ہو پاتی ہے، وہ ان سے دوری بنی رہتی ہے۔ تو یہ ہم ان بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں اسی بات کا پیغام دیا گیا کہ ہمیں محبت کو، خاص طور سے مودت کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نفسیاتی ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری ایسی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایمان والو یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی اور رہبری ہماری فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے سمجھیے کہ مکہ اور مدینہ میں مہاجرین اور انصار کا معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو انصار مہاجرین جس طرح سے جو ہے ان کو محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تو آپ نے دیکھا کہ جو انصار چلے آئے تھے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ رواداری کا، حسن سلوک کا، محبت کا کچھ ایسا معاملہ فرمایا، اور صحابہ کرام کو کچھ ایسی تعلیم دی کہ یہاں تک بات ہم کو ملتی ہے کہ یقیناً جو ہے اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے جو ہے مہاجر بھائی کے لیے اس کو جو ہے سمجھ لیے کہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے انہیں جو ہے ان کی دلجوئی اور محبت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اثر تھا، آپ کے ان جو ہے فرمانوں کا اثر تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے۔ اور کہیں ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ محبت کی، رحمت کی، اسی طرح ہمدردی کی مثالیں تھیں۔ عزیز دوستو، اس حدیث میں اسی بات کی طرف ہمیں پیغام دیا گیا کہ ہم اپنے درمیان محبت کو، ہم اپنے درمیان جو ہے رواداری کو، ہم اپنے درمیان جو ہے اصل میں ایک دوسرے کے خیرخواہی کو، اخوت کو عام کریں۔ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ یقیناً قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے۔ حدیث میں ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا مطلب یہی تھوڑی ہے کہ بھائی صرف اور صرف جو سلبی رشتے کے جو لوگ ہوتے ہیں، باپ اور دادا سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی ہے۔ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے اس کے ساتھ رواداری کا، سلوک کا، اس طرح سے انسانیت کا، ادب کا احترام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس میں آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے پر ابھارا ہے، اپنے اعزہ اور رشتہ داروں کی عزت کرنے پر ابھارا ہے، یہاں تک کہ انہیں اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا ہے، تو اسی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ بندے بھی ہوں گے جو گویا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، وہ بندے بھی ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ہے رواداری کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو بھی عرش کے سائے میں اس حدیث میں جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اصل میں اس بات میں اسی بات کی طرف پیغام ہے کہ ہم اپنے درمیان میں محبت کو، رواداری کو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بھلائی کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس طرح کا ماحول ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم باتیں بہت سنتے ہیں، علماء کرام کی بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، مساجد میں مختلف جو ہے سمجھیے کہ ہم اسٹیج سے ہم باتیں سنتے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی کہ ہماری عملی زندگی اس سے دور ہے، ہم جو ہے عملی اعتبار سے بڑے کورے ہیں۔ اگر ہم اسی بات کو، اسی جو ہے پیغام کو لے لیں جو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ محبت کو جو ہے آپ عام کریں، جو نیک لوگ ہیں ان سے آپ کو محبت کرنا ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں ان سے محبت کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، جہاں جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ آیا ہے فوراً ایمان کے بعد عمل صالح کی بات آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور نیک کام کیا ہو۔ یعنی صرف ایمان لانے کا مسئلہ کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل صالح بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عمل صالح کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ عمل صالح بھی وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے دور ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے ہم اس حدیث کے مطابق بنیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو بھی، ایک طریقے کو بھی جو ہے زندہ کیا، ایسے وقت میں جب کہ وہ مردہ ہو رہی ہو، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یقیناً اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آپ کا ارشاد ہے من احیا سنتی
عند فساد امتی فلہ مثل اجر شہید، 100 شہیدوں کو اسے ثواب مل رہا ہے اس ایک شخص کو جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس عہد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بیٹھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان محبت کا، رواداری کا معاملہ کریں گے۔ یقیناً باتیں جو کچھ بھی کہی جاتی ہے وہ یقین قرآن حدیث کی روشنی میں کہی جاتی ہے۔ اصل زندگی عملی زندگی ہے، اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، گھر کے باہر، چوکھٹ کے باہر ہماری باتیں ہوتی ہیں، محبت کی، انسانیت کی، ہمدردی کی، اخلاق کی، دوسروں سے رواداری کی، سب باتیں ہوتی ہیں۔ عملی زندگی ہماری گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر سے جو ہے سلوک کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ ہو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کی بات ہو، شفقت کی بات ہو، اپنے جو ہے خواتین کے ساتھ عزت و اکرام کی بات ہو، اسی طرح ان کو سراہنے کی بات ہو۔ جہاں اپنے گھر کو ہم آئیڈیل بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے، یقیناً وہ باتیں پھر ہماری عوام پر بھی اثر کرے گی۔ اگر ہمارا گھر ہی ویسا نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر وہ سب کمیاں ہیں، اگر وہ تمام ہماری باتیں، ہمارا گھر ان باتوں سے عاری ہے، خالی ہے، تو یقیناً ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جو ہے اس طرح کی تمام باتوں کو اگر ہم باہر بھی پھیلاتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، تو یقیناً اپنی زندگی پہلے اس نمونے سے آراستہ ہونا چاہیے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اس جو ہے حدیث کے حوالے سے یہی پیغام لے کر اٹھیے کہ ہم جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، ان سے محبت کریں، اور جو برے لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کریں، اس لیے کہ صالح لوگوں سے یقیناً انسان کو صالحیت ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں یقیناً ان سے برائی ملتی ہے، ان سے کوئی اچھائی نہیں ملتی ہے، ان سے دوری اختیار رکھیں۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ اگر ہماری اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، یقیناً ہمارے لیے دنیا بھی بنی ہے اور ہماری آخرت بھی بنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا